ویلکم ٹو مائنڈ کیور کلینک۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے، کسی نہ کسی شکل میں۔ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ، پریشانی، اور خاص طور پر ہم اس سے نپٹنے کے ایک خاص طریقے پر غور کریں گے۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے، اس کی بنیاد ایک ڈاکیومنٹری فلم ہے، سٹریسڈ۔ اس کی ٹرانسکرپٹ ہمارے پاس ہے۔ جی ہاں، اور یہ واقعی بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ سٹریس جو ہے نا، وہ صرف آپ کہہ لیں ایک برا احساس یا پریشانی نہیں ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ سٹریس کا تصور بنا کیسے، وقت کے ساتھ کیسے بدلا، اور یہ ہمارے جسم پر، ہمارے ذہن پر کیسے اثر کرتا ہے، اور پھر خاص طور پر یہ جو ٹیکنیک ہے، نیورو ایموشنل ٹیکنیک یا مختصراً NET، یہ کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے۔ اصل مقصد تو یہی سمجھنا ہے کہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، وہ ہمارے جسمانی صحت پر اور مجموعی طور پر ہماری زندگی پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ صحیح۔ تو شروعات کرتے ہیں کہ یہ سٹریس کا جو آئیڈیا ہے، یہ وقت کے ساتھ کیسے ڈیولپ ہوا۔ یہ بات تو کافی دلچسپ ہے کہ پرانے زمانے میں جب انسان شکار کرتا تھا تو اس کے لیے تو سٹریس یعنی خطرے کا احساس زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ بالکل۔ وہ اسے چوکنا رکھتا تھا، شیر آ گیا، بھاگو۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا جسم آج بھی، مطلب ہزاروں سال بعد، دفتر کی کسی پریشانی پر یا ٹریفک جام پر ویسا ہی شدید رد عمل دے سکتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے، اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے نا، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ 17ویں صدی میں ایک فرانسیسی فلسفر تھے، رینے ڈیکارٹ۔ انہوں نے ایک نظریہ دیا مائنڈ باڈی ڈیولزم کا۔ مائنڈ باڈی ڈیولزم یعنی دماغ اور جسم الگ الگ؟ جی بالکل، کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ذہن الگ، جسم الگ۔ پھر اسی دور میں ایک انگریز سائنسدان رابرٹ ہک، انہوں نے سٹریس کا لفظ استعمال کیا، لیکن انجینئرنگ میں۔ انجینئرنگ میں کیسے؟ جیسے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی پل یا کوئی مٹیریل کتنا بوجھ، کتنا دباؤ برداشت کر سکتا ہے، لا آف الاسٹیسٹی۔ اچھا۔ تو یہ وہاں سے آیا لفظ۔ جی۔ اور پھر آئزیک نیوٹن نے بھی جسم کو ایک مشین کی طرح دیکھنے کا جو تصور تھا، اسے مزید تقویت دی، ایک میکینکی نقطۂ نظر۔ تو یہ سب چل رہا تھا کہ جسم ایک مشین ہے، ذہن الگ ہے۔ ہاں، پھر 19ویں صدی میں ایک فرانسیسی فزیشین آئے، کلاڈ برنارڈ۔ انہوں نے یہ اہم بات کہی کہ جسم کے اندر کا جو ماحول ہے نا، انٹرنل انوائرمنٹ، اس کا مستحکم رہنا، بیلنس میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یعنی اندرونی توازن۔ جی، اور پھر 20ویں صدی میں ایک امریکی فزیولوجسٹ والٹر کینن، انہوں نے دو بہت اہم چیزیں متعارف کروائیں۔ ایک تو ہومیوسٹیسس۔ ہومیوسٹیسس، یہ لفظ میں نے سنا ہے، یہ وہی اندرونی توازن والی بات ہے؟ بالکل، جسم کی وہ حالت جب وہ اپنے اندرونی ماحول کو مستحکم رکھتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے بتائی وہ تھی فائٹ یا فلائٹ رسپانس۔ لڑو یا بھاگو والا رد عمل، یہ تو بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، کہ جب کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو جسم یا تو لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے یا بھاگنے کے لیے۔ یہ وہی رد عمل ہے جو ہم آج بھی سٹریس میں محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ کینن نے بتایا تھا۔ جی، اور پھر سٹریس کی جو ہماری آج کی سمجھ ہے، اس میں سب سے بڑا نام شاید ہینز سیلیے کا ہے۔ وہ ہنگری کینیڈین اینڈوکرائنولوجسٹ تھے۔ انہوں نے جنرل اڈیپٹیشن سنڈروم پر بہت کام کیا۔ جنرل اڈیپٹیشن سنڈروم، یہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ جسم کسی بھی قسم کے دباؤ پر، چاہے وہ جسمانی ہو، جذباتی ہو یا کیمیائی، ایک جیسا ہی رد عمل دیتا ہے۔ اس رد عمل کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد جسم کو واپس ہومیوسٹیسس میں لانا ہوتا ہے۔ سیلیے نے ہی اسٹریس کی اصطلاح کو میڈیکل سائنس میں، مطلب طب کی دنیا میں عام کیا۔ اچھا، تو سیلیے نے اسے میڈیکل ٹرم بنا دیا۔ زبردست۔ تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سٹریس صرف ذہنی پریشانی یا ٹینشن کا نام نہیں ہے، اس کی ایک جسمانی حقیقت بھی ہے۔ بالکل۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سٹریس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ جی۔ ایک تو جسمانی سٹریس، جیسے کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی بیماری ہو گئی۔ ہاں۔ دوسری بائیو کیمیکل یا غذائی، مطلب خوراک ٹھیک نہیں ہے یا ماحول میں کوئی آلودگی ہے، کوئی کیمیکل ہے۔ ہاں۔ اور تیسری قسم ہے ذہنی یا جذباتی سٹریس، جی۔ جو ہماری سوچوں، ہمارے احساسات سے جڑی ہے۔ زیادہ تر لوگ شاید صرف اسی تیسری قسم کو سٹریس سمجھتے ہیں۔ ہاں،
اور یہی نقطہ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے کہ یہ تینوں قسمیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ ذہن اور جسم الگ نہیں ہیں۔ یہ جو ڈیکارٹ والی بات تھی نا کہ ذہن الگ جسم الگ، وہ اب پرانی ہو گئی ہے۔ تو مطلب ذہنی دباؤ جسم پر اثر کرتا ہے؟ براہ راست اثر کرتا ہے۔ دیکھیں، ڈاکیومنٹری میں ایک بہت عام مثال دی گئی تھی معدے کے مسائل کی۔ ہاں، گیسٹرو انٹسٹائنل ایشوز۔ جی، بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہر وقت معدے کی تکلیف رہتی ہے، کبھی بدہضمی، کبھی تیزابیت، کبھی گیس، اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کھانے پینے کی وجہ سے ہے، لیکن ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ ذہنی دباؤ یعنی سٹریس ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی کے مسائل کو ٹھیک سے ہضم نہیں کر پاتے، تو آپ کا جسم بھی کھانے کو ٹھیک سے ہضم نہیں کر پاتا۔ واو، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ جی، تو یہ جو جذبات ہیں نا جو ہم محسوس کرتے ہیں، غصہ، خوف، دکھ، اگر ہم انہیں صحیح طرح سے پروسیس نہ کریں، انہیں اندر ہی دباتے رہیں، تو وہ جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کسی اور شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسے معدے کے مسائل یا بلڈ پریشر، یا پھر کوئی بڑا بحران جیسے ڈاکیومنٹری میں ذکر تھا، ہارٹ اٹیک تک۔ اوہو، یعنی جذبات اندر جمع ہو کر بیماری بن سکتے ہیں۔ بالکل۔ ڈاکیومنٹری میں وہ فراری کار والی مثال بھی تو تھی ہاں، وہ بھی بڑی اچھی مثال تھی۔ کہ اگر آپ کے پاس ایک فراری کار ہو اور آپ اسے ہر وقت دن رات 140 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑاتے رہیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ جلد خراب ہو جائے گی، اس کا انجن جواب دے جائے گا۔ بالکل۔ تو اسی طرح اگر ہمارا جسم ہر وقت فائٹ یا فلائٹ موڈ میں رہے گا، ہر وقت تیز رفتاری سے بھاگتا رہے گا، تو یہ بھی وقت سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، کمزور پڑ سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہ جو فائٹ یا فلائٹ رد عمل ہے، اس کو ہمارا آٹونومک نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ہمارے اعصابی نظام کا وہ حصہ ہے جو خود بخود کام کرتا ہے، ہمیں اس پر سوچنا نہیں پڑتا۔ آٹونومک نروس سسٹم۔ جی، اس کی دو اہم شاخیں ہیں۔ ایک ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم، یہ وہ ہے جو ہمیں خطرے کے لیے تیار کرتا ہے، فائٹ یا فلائٹ والا۔ یہ دل کی دھڑکن تیز کرتا ہے، سانس تیز کرتا ہے، پٹھوں میں خون بھیجتا ہے۔ یعنی ایکسیلریٹر کی طرح؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں، گاڑی کا ایکسیلریٹر۔ اور دوسری شاخ ہے پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم، یہ بریک کی طرح ہے۔ بریک یعنی یہ سکون دیتا ہے؟ جی، یہ ریلیکسیشن اور ریسٹوریشن کے لیے ذمہ دار ہے، یعنی آرام، بحالی، ہاضمہ، شفا یابی۔ جب ہم محفوظ محسوس کرتے ہیں تو یہ نظام کام کرتا ہے۔ تو مسئلہ تب ہوتا ہے جب ایکسیلریٹر یعنی سمپتھیٹک سسٹم ہر وقت دبا رہتا ہے۔ بالکل، جب ہم مسلسل فائٹ یا فلائٹ کی حالت میں رہتے ہیں تو جسم اپنی ساری توانائی ممکنہ خطرے سے نمٹنے پر لگا دیتا ہے۔ ایسے میں جو ضروری کام ہے جیسے جسم کی مرمت، آرام کرنا، کھانا ہضم کرنا، یہ سب پس پش چلے جاتے ہیں، یہ رک جاتے ہیں۔ اور آج کل تو لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی یہ سسٹم پوری طرح آن ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہی تو مسئلہ ہے۔ جسم فرق نہیں کر پاتا کہ سامنے واقعی شیر کھڑا ہے یا باس غصے میں ہے یا ٹریفک میں کوئی گاڑی ایک دم سے سامنے آ گئی ہے۔ ہاں، وہ ٹریفک والی مثال، ایک دم سے بریک لگانی پڑتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ بالکل، اور لوگ اب اس حالت کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، انہیں یہ نارمل لگنے لگا ہے۔ ڈاکیومنٹری میں وہ پولیس کے سائرن والی مثال بھی تھی۔ ہاں، وہ بھی بہت اچھی تھی کہ آپ بالکل ٹھیک رفتار سے گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی قانون نہیں توڑا، لیکن جیسے ہی پولیس کی گاڑی کا سائرن سنتے ہیں ایک دم سے دل دھک سے رہ جاتا ہے، ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر کس جاتے ہیں، سانس رک سی جاتی ہے۔ ہاں، ہوتا ہے ایسا رسپانس۔ یہ تو پیولوو والے کتے کی طرح ہو گیا۔ بالکل، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جذبات جسم میں کام کیسے کرتے ہیں۔ کیا یہ صرف ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں؟ ہاں، میرا بھی یہی سوال تھا کہ کیا یہ صرف ایک فیلنگ ہے یا اس کی کوئی ٹھوس بنیاد بھی ہے؟ اس کی بہت ٹھوس بنیاد ہے، اور اس سلسلے میں ایک بہت اہم نام ہے ڈاکٹر کینڈس پرٹ کا۔ وہ ایک نیورو سائنس دان تھیں۔ انہوں نے 1972 میں ایک انقلابی دریافت کی، اوپیوئڈ ریسپٹر۔ اوپیوئڈ ریسپٹر؟ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے دریافت کیا کہ ہمارے دماغ اور جسم کے خلیوں کی سطح پر خاص جگہیں ہوتی ہیں، ریسپٹرز، جو مورفین جیسے کیمیکلز کو وصول کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارا جسم خود بھی قدرتی طور پر درد کم کرنے والے کیمیکلز بناتا ہے، جنہیں اینڈورفنز کہتے ہیں، مارفین جیسے۔ اچھا، جسم خود بناتا ہے؟ جی،
اور اس تحقیق سے ڈاکٹر پرٹ نے مالیکیولز آف ایموشن کا تصور پیش کیا، یعنی جذبات کے مالیکیولز۔ جذبات کے مالیکیولز؟ مطلب جذبات کیمیائی شکل میں ہوتے ہیں؟ بالکل۔ انہوں نے بتایا کہ جذبات صرف ایک ذہنی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی حقیقت ہے۔ یہ خاص قسم کے پروٹینز، جنہیں نیوروپیپٹائڈز کہتے ہیں، ان مالیکیولز کی شکل میں ہوتے ہیں، اور یہ مالیکیولز خون کے ذریعے پورے جسم میں سفر کرتے ہیں اور ہر خلیے تک پہنچتے ہیں، جہاں ان کے لیے مخصوص ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارا ہر خلیہ ہمارے جذبات کو محسوس کر سکتا ہے؟ ایک طرح سے جی ہاں، یہ نیوروپیپٹائڈز خلیوں کے کام کرنے کے طریقے کو بدل سکتے ہیں۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ اور ڈاکیومنٹری میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہمارے معدے میں، ہماری آنتوں میں، ہمارے دماغ سے زیادہ نیورو ٹرانسمیٹر ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ کیا معدے میں دماغ سے زیادہ؟ جی، اسی لیے شاید وہ گٹ فیلنگ والی بات ہوتی ہے، یا جب ہم نروس ہوتے ہیں تو پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ ہمارا معدہ بھی ایک طرح کا دماغ ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جذبات صرف سر میں نہیں، پورے جسم میں پھیلتے ہیں۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہوا ہے کنڈیشننگ کا تصور، جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا۔ ہاں، پیولوف والا تجربہ، کتا، گھنٹی اور کھانا۔ جی، ایوان پاولوف روسی فزیولوجسٹ تھے۔ انہوں نے دکھایا کہ کس طرح ایک غیر متعلقہ چیز جیسے گھنٹی کی آواز کو بار بار کسی عمل جیسے کھانا دینے کے ساتھ جوڑا جائے تو جسم خود بخود رد عمل دینا سیکھ لیتا ہے۔ یعنی کچھ عرصے بعد صرف گھنٹی بجنے پر ہی کتے کے منہ میں لعاب آنے لگا، چاہے کھانا نہ بھی دیا جائے۔ جسم نے گھنٹی کو کھانے کا سگنل سمجھ لیا تھا۔ اور ہم انسان بھی ایسے ہی شرطی رد عمل یعنی کنڈیشن رسپانسز بنا لیتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ ہم بہت سی چیزوں سے کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں، کوئی خاص جگہ، کوئی خاص شخص، کوئی خاص بو، کوئی گانا، کوئی لہجہ۔ ہاں، جیسے ہم محاورے استعمال کرتے ہیں، اس نے میرے بٹن دبا دیے، بالکل۔ یا وہ میری ڈوریں کھینچنا جانتی ہے۔ جی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی خاص چیز ہمارے اندر ایک پرانا خودکار جذباتی رد عمل جگہ دیتی ہے، چاہے وہ اس وقت مناسب ہو یا نہ ہو۔ اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ وہ رد عمل آئے، لیکن وہ آ جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ لاشعور میں پروگرام ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈاکیومنٹری میں ووڈی ایلن کا وہ کال بھی بڑا مزے کا تھا۔ کون سا والا؟ وہ جو انہوں نے کہا، میں کبھی غصہ نہیں ہوتا، میں صرف ایک ٹیومر اگا لیتا ہوں۔ جی ہاں، یہ ایک طرح کا سیاہ مزاح ہے، لیکن اس میں ایک سچائی چھپی ہے۔ کیا سچائی؟ یہی کہ جو جذبات ہم ظاہر نہیں کرتے، جنہیں ہم دبا دیتے ہیں، وہ ختم نہیں ہو جاتے، وہ اندر ہی اندر جمع ہوتے رہتے ہیں اور پھر کسی جسمانی بیماری یا خرابی کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ او خدایا، تو یہ سب تو بہت پیچیدہ ہے۔ مطلب ہمارا ماضی، ہمارے جذبات، ہماری بایولوجی سب مل کر ہمیں سٹریس دیتے ہیں، اور جسمانی بیماریاں بھی۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم ان پرانے پھنسے ہوئے جذباتی رد عمل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ جی، اور یہیں پر اس ڈاکیومنٹری کا مرکزی موضوع آتا ہے، نیورو ایموشنل ٹیکنیک، یعنی NET۔ ہاں، NET، یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ NET کو ایک امریکی کائروپریکٹر ڈاکٹر اسکاٹ واکر نے 1980 کی دہائی میں تیار کیا۔ کائروپریکٹر یعنی وہ جو ریڑھ کی ہڈی کا علاج کرتے ہیں؟ جی، ڈاکٹر واکر نے یہ نوٹ کیا کہ ان کے کچھ مریض ایسے تھے جن کا جسمانی درد جیسے کمر کا درد یا گردن کا درد علاج کے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد واپس آ جاتا تھا۔ بار بار واپس آ جاتا تھا۔ جی، تو انہیں شک ہوا کہ شاید اس درد کی جڑ صرف جسمانی نہیں بلکہ کوئی جذباتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرانا جذباتی بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مختلف چیزوں کو ملا کر ایک نیا طریقہ بنایا۔ انہوں نے روایتی چینی طب، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے میریڈینز کے تصور کو استعمال کیا۔ میریڈینز یہ کیا ہوتے ہیں؟ جسم میں توانائی کے بہاؤ کے خاص راستے ہوتے ہیں جنہیں میریڈینز کہتے ہیں۔ ہر میریڈین کسی خاص عضو یا نظام سے منسلک ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر واکر نے میریڈینز کے تصور کو اپلائیڈ کنیزیولوجی یعنی مسل ٹیسٹنگ کی ایک ٹیکنیک کے ساتھ ملایا۔ مسل ٹیسٹنگ یعنی پھٹوں کو ٹیسٹ کرنا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کے لیے جسمانی یا جذباتی طور پر دباؤ کا باعث ہو، تو اس کے پٹھے مسلز وقتی طور پر تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب کمزور ہو جاتے ہیں؟ جی،
مطلب اگر آپ کسی مضبوط پٹھے جیسے بازو کے پٹھے پر دباؤ ڈالیں تو عام حالت میں وہ مضبوط رہے گا، لیکن اگر اسی وقت مریض کسی تکلیف دہ یاد یا خیال پر توجہ مرکوز کرے تو وہی پٹھا دباؤ برداشت نہیں کر پائے گا اور کمزور پڑ جائے گا۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ہاں، لیکن یہ NET کی بنیاد ہے۔ جسم خود بتا رہا ہے کہ کون سا خیال یا جذبہ اس کے لیے سٹریسفل ہے۔ یہ جسم کا اپنا بائیو فیڈ بیک سسٹم بن جاتا ہے۔ اچھا، تو جسم خود سگنل دے رہا ہے۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر واکر کا جو پہلا تجربہ تھا وہ ایک ایسی مریضہ پر تھا جو ایک کار حادثے کا شکار ہوئی تھی اور اسے گردن میں شدید درد رہتا تھا۔ ہاں، آپ نے پہلے ذکر کیا تھا۔ جی، تو ڈاکٹر واکر نے اس مریضہ سے کہا کہ وہ حادثے کے وقت جو خوف محسوس ہوا تھا اس کے بارے میں سوچے۔ اوہ، تکلیف دہ یاد۔ جی، اور ساتھ ہی انہوں نے مسل ٹیسٹنگ کے ذریعے یہ معلوم کیا کہ کون سا میریڈین اس خوف سے منسلک ہے، جو کہ گردے کا میریڈین نکلا۔ پھر انہوں نے اس میریڈین سے متعلق کچھ پوائنٹس پر ہلکی سی ایڈجسٹمنٹ کی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ مریضہ نے بتایا کہ اس کا خوف فوری طور پر کم ہو گیا، اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کی گردن کا درد بھی اسی وقت بہت بہتر ہو گیا۔ فوراً؟ جی، فوراً۔ تو ڈاکٹر واکر کو احساس ہوا کہ وہ کسی بہت اہم چیز تک پہنچ گئے ہیں، کہ جذبات اور جسمانی درد کا براہ راست تعلق ہے اور اس تعلق کو توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن انہیں یہ ڈر بھی تو ہوگا کہ کہیں یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ نہ ہو۔ بالکل۔ پلیسیبو اثر کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اس لیے کام کرتی ہے کیونکہ مریض کو یقین ہوتا ہے کہ وہ کام کرے گی۔ ڈاکٹر واکر اس بارے میں بہت محتاط تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقعی نیٹ جسم میں کوئی حقیقی تبدیلی لا رہی ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے پھر باقاعدہ سائنسی تحقیق کی ضرورت تھی۔ جی ہاں، اور خوش قسمتی سے بعد میں اس پر تحقیق ہوئی، خاص طور پر فلیڈیلفیا میں جیفرسن یونیورسٹی کے مارکس انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹیو ہیلتھ میں۔ جیفرسن یونیورسٹی، یہ تو بڑا نام ہے۔ جی، وہاں ڈاکٹر ڈینیل مونٹی اور ان کی ٹیم نے نیٹ پر ایک بہت اہم تحقیق کی۔ یہ ایک رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل RCT تھا۔ RCT، یہ تحقیق کا سب سے معتبر طریقہ سمجھا جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اس میں شرکا کو رینڈملی 2 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو اصل علاج ملتا ہے، دوسرے کو یا تو کوئی اور علاج یا کچھ نہیں ملتا، کنٹرول گروپ، تاکہ موازنہ کیا جا سکے۔ تو اس تحقیق میں کون لوگ شامل تھے؟ اس میں کینسر سروائیور شامل تھے، یعنی وہ لوگ جو کینسر سے بچ چکے تھے لیکن انہیں اپنی تشخیص یا علاج کے دوران جو تکلیف دہ تجربات ہوئے تھے ان کی یادیں انہیں اب بھی بہت پریشان کرتی تھیں۔ شدید جذباتی دباؤ کا شکار تھے۔ اچھا، یعنی ٹراما جیسی کیفیت۔ جی، تو تحقیق میں کیا کیا گیا کہ ان شرکاء کو ان کی سب سے تکلیف دہ یاد پر مبنی ایک اسکرپٹ سنایا گیا۔ اوہ، یہ تو مشکل ہوگا۔ جی، مشکل تھا۔ اور جب وہ اسکرپٹ سن رہے تھے تو ان کے دماغ کو ایک خاص مشین فنکشنل MRI یعنی FMRI سے اسکین کیا جا رہا تھا۔ FMRI؟ یہ کیا کرتی ہے؟ FMRI یہ دکھاتی ہے کہ دماغ کے کون سے حصے کس وقت زیادہ فعال ہیں، یعنی کہاں خون کا بہاؤ زیادہ ہو رہا ہے، کہاں زیادہ آکسیجن استعمال ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے دماغی علاقے اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اچھا، تو پہلے دماغ کو اسکین کیا تکلیف دہ یاد سناتے ہوئے، پھر ان شرکاء کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو نیٹ کے چند سیشنز دیے گئے، دوسرے گروپ کو ویٹنگ لسٹ پر رکھا گیا، یعنی انہیں کچھ عرصے بعد نیٹ ملنی تھی۔ یہ کنٹرول گروپ تھا۔ ٹھیک ہے۔ نیٹ سیشنز مکمل ہونے کے بعد دونوں گروپس کو دوبارہ وہی تکلیف دہ یاد والا اسکرپٹ سنایا گیا اور دوبارہ FMRI اسکین کیا گیا۔ اور نتائج کیا فرق آیا؟ نتائج غیر معمولی تھے۔ جن لوگوں کو نیٹ ملی تھی ان کے دماغی اسکینز نے بہت واضح فرق دکھایا۔ کیا فرق؟ جب انہیں دوبارہ وہی تکلیف دہ یاد سنائی گئی تو ان کے دماغ کے وہ حصے جو جذباتی پروسیسنگ اور تکلیف دہ یادوں سے وابستہ ہیں، خاص طور پر لمبک سسٹم کا ایک حصہ جسے پیرا ہپوکیمپس کہتے ہیں، وہ پہلے کے مقابلے میں بہت کم فعال ہوئے۔ بہت کم فعال ہوئی؟ مطلب یہ کہ ان کے دماغ نے اس یاد کو اب اتنا بڑا خطرہ یا جذباتی چیلنج نہیں سمجھا۔ وہ یاد اب بھی تھی لیکن اس سے جڑا ہوا جذباتی رد عمل بہت کم ہو گیا تھا۔ دماغ ایک طرح سے نارملائز ہو گیا تھا۔ واہ، یعنی NET نے دماغ
کے کام کرنے کے طریقے کو، اس کے کنیکشنز کو جسمانی سطح پر بدل دیا؟ جی بالکل، یہی نتیجہ آخر کیا گیا۔ یہ صرف سوچ بدلنے کی بات نہیں تھی، بلکہ دماغ کی فزیولوجی میں تبدیلی آئی تھی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور بھی دلچسپ چیزیں سامنے آئیں۔ مثلاً یہ دیکھا گیا کہ NET کے بعد دماغ کا جو اگلا حصہ ہے فرنٹل لوب، جو ہماری منطقی سوچ، فیصلے کرنے اور منصوبہ بندی کا مرکز ہے، ہاں، جو ہمیں انسان بناتا ہے ایک طرح سے۔ جی اس فرنٹل لوب اور دماغ کے جذباتی مراکز جیسے امگڈلا کے درمیان رابطہ بہتر اور مضبوط ہو گیا۔ تحقیق میں نیورون کی کثافت میں 50% تک اضافہ دیکھا گیا۔ یعنی سوچنے والا دماغ جذباتی دماغ پر بہتر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے جذباتی رد عمل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ NET نے آٹونومک نروس سسٹم کو بھی ریگولیٹ کرنے میں مدد کی۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے دل کی دھڑکن کا رد عمل۔ نیٹ سے پہلے تکلیف دہ یاد سن کر دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی تھی، یعنی سمپتھیٹک سسٹم حاوی ہو جاتا تھا۔ نیٹ کے بعد اسی یاد پر دل کی دھڑکن کا رد عمل بہت کم ہو گیا، یعنی پیرا سمپتھیٹک نظام بہتر کام کرنے لگا۔ یعنی جسم بھی پرسکون ہو گیا۔ جی، اور ایک اور بہت ہی غیر متوقع دریافت ہوئی سیریبلم کے بارے میں۔ سیریبیلم، یہ تو دماغ کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جو جسمانی حرکت اور توازن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں، روایتی طور پر یہی سمجھا جاتا تھا، لیکن اس تحقیق سے شواہد ملے کہ سیریبلم جذباتی یادوں کو ذخیرہ کرنے اور جذباتی رد عمل کو منظم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ NET نے سیریبلم کی فعالیت کو بھی متاثر کیا۔ یہ تو بالکل نئی بات لگ رہی ہے۔ جی، یہ تحقیق کے بہت اہم نتائج تھے۔ اس نے NET کو ایک سائنسی بنیاد فراہم کی۔ یہ سائنسی ثبوت تو واقعی بہت متاثر کن ہے، لیکن کیا یہ لیب کے نتائج عام زندگی میں بھی نظر آتے ہیں؟ مطلب کیا عام لوگوں کو بھی NET سے ایسا ہی فائدہ ہوتا ہے؟ ڈاکومنٹری میں کچھ لوگوں کی کہانیاں بھی شامل تھیں۔ جی ہاں، اور وہ کہانیاں بھی بہت پاورفل تھیں۔ ایک تو خود ڈاکٹر جم بکلے تھے جو نان ہاچکنز لمفوما کے مریض تھے اور اسی جیفرسن اسٹڈی میں شریک ہوئے تھے۔ اچھا، وہ خود مریض تھے؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ نیٹ علاج کے بعد انہیں صرف یہ نہیں لگا کہ وہ مثبت سوچ رہے ہیں، بلکہ انہیں جسمانی طور پر اپنے اندر، اپنے گٹ میں یہ احساس ہوا کہ میں اب ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ انہیں لگا کہ ان کی صحت یابی کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ یعنی ایک اندرونی تبدیلی محسوس ہوئی۔ جی، ایک اور بہت متاثر کن کہانی روری ہیمل کی تھی۔ وہ امریکی مرین کارپورل تھے جو افغانستان میں ایک بم دھماکے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور اپنی ایک ٹانگ کھو بیٹھے تھے۔ اوہ! انہیں 2 بڑے مسائل کا سامنا تھا۔ ایک تو فینٹم لمب پین، یعنی جو ٹانگ کٹ چکی تھی اس میں شدید درد محسوس ہونا، ہاں، یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، یعنی جنگ کے دوران جو ہولناک تجربات ہوئے ان کا جذباتی صدمہ۔ تو نیٹ نے ان کی مدد کی؟ جی، روری ہیمل بتاتے ہیں کہ نیٹ نے ان دونوں مسائل میں ان کی بہت مدد کی۔ اس نے فینٹم پین کو بھی کم کیا اور جنگ کی تکلیف دہ یادوں کے جذباتی اثر کو بھی۔ ان کے الفاظ تھے کہ نیٹ بے وقت ذہن اور جسم دونوں پر کام کرتی ہے۔ یہ تو زبردست مثالیں۔ تو نیٹ میں یہ جو مسل ٹیسٹنگ استعمال ہوتی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ تشخیص کا طریقہ ہے؟ یہ ایک طرح سے جسم کو اپنا بائیو فیڈ بیک آلہ بننے دیتا ہے۔ جسم خود بتاتا ہے کہ اس وقت کون سا جذباتی مسئلہ، کون سی یاد یا کون سا عقیدہ اس کی توانائی میں خلل ڈال رہا ہے، اسے کمزور کر رہا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ مسئلہ وہی ہو جو ہم شعوری طور پر سوچ رہے ہوں؟ بالکل ضروری نہیں، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ وہ نہیں ہوتا جو ہمیں لگتا ہے۔ نیٹ لاشعور میں، سب کانشس میں چھپے ہوئے نیورو ایموشنل کمپلیکسز یعنی NECs کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ NECs، نیورو ایموشنل کمپلیکسز، یہ کیا ہیں؟ NAC وہ حالت ہے جب کوئی جذبہ کسی خاص واقعے یا خیال کے ساتھ مل کر ہمارے نروس سسٹم میں پھنس جاتا ہے۔ وہ ٹھیک سے پروسیس نہیں ہو پاتا اور پھر وہ بار بار ایک ہی جیسا جذباتی یا جسمانی رد عمل پیدا کرتا رہتا ہے، چاہے حالات بدل بھی گئے ہوں۔ اچھا، جیسے کوئی پرانا سافٹ ویئر بگ؟ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، ایک جذباتی گرہ جو کھل نہیں پا رہی۔
اور مسل ٹیسٹنگ اس گرہ کو ڈھونڈنے میں مدد کرتی ہے؟ جی، مریض مختلف خیالات یا یادوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور پریکٹیشنر مسل ٹیسٹنگ سے دیکھتا ہے کہ کس خیال پر جسم کمزور پڑتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ منطقی طور پر سمجھ آئے۔ ڈاکیومنٹری میں مثال تھی کہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے بچپن میں سالگرہ پر آئس کریم نہ ملنے کا واقعہ اس سے جڑا ہوا مایوسی کا جذبہ زیادہ گہرا NAC بنا دے، بجائے اس کے کہ بعد میں ہونے والا کوئی بڑا صدمہ جیسے والدین کی موت۔ کیا مطلب چھوٹا واقعہ بڑے صدمے سے زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اگر وہ چھوٹا واقعہ اور اس سے جڑا جذبہ صحیح طرح پروسیس نہ ہوا ہو اور لاشعور میں پھنس گیا ہو۔ جذبات کی اپنی کوئی منطق نہیں ہوتی، وہ بس ہوتے ہیں۔ NET اس لاشعوری سطح پر کام کرتی ہے۔ تو NET کا بنیادی کام ان پھنسے ہوئے NECs کو ختم کرنا ہے؟ جی بالکل، NET پریکٹیشنر مسل ٹیسٹنگ سے NEC کو شناخت کرتا ہے، پھر کچھ میریڈین پوائنٹس پر ہلکا سا پریشر ڈال کر یا ٹیپ کر کے، جبکہ مریض اسی یاد یا جذبے پر فوکس کر رہا ہوتا ہے، اس جذباتی گرہ کو ریلیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے۔ طریقہ کار سادہ لگ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نیورو سائنس اور بائیو فزکس ہے وہ پیچیدہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو ڈاکیومنٹری میں بتائی گئی وہ نا امیدی، ہوپلیسنس کے بارے میں تھی۔ نا امیدی؟ جی، جب لوگ طویل عرصے تک کسی جسمانی یا جذباتی مسئلے کا شکار رہتے ہیں تو وہ اکثر نا امید ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگنے لگتا ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، کہ یہ مسئلہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ میں تو ہوں ہی ایسا، یا میری قسمت ہی ایسی ہے۔ بالکل، NET اس نا امیدی کے چکر کو توڑنے میں مدد کرتی ہے۔ جب کوئی پرانا پھنسا ہوا جذباتی بوجھ ریلیز ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیماری یا پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حالت تھی جسے بدلا جا سکتا ہے۔ انہیں امید ملتی ہے۔ یہ تو بہت اہم پہلو ہے، امید کا واپس آنا۔ اور یہ بات بھی دلچسپ تھی کہ اکثر لوگ جب کسی ایک خاص مسئلے کے لیے NET کرواتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی بہتری محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت عام ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے رشتے بہتر ہو گئے، ان کی نیند بہتر ہو گئی، وہ زیادہ خوش رہنے لگے، ان کی توانائی بڑھ گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب جسم پر سے ایک بڑا جذباتی بوجھ اترتا ہے تو پورا سسٹم بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ جسم کی جو قدرتی شفا یابی کی صلاحیت ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ توانائی جو پہلے اس جذباتی بوجھ کو سنبھالنے میں خرچ ہو رہی تھی وہ اب زندگی کے دوسرے کاموں کے لیے دستیاب ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک مسئلہ حل ہونے سے پورا سسٹم اپ گریڈ ہو جاتا ہے۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جسم اور دماغ زیادہ ہم آہنگی سے کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ نیٹ پریکٹیشنر اس عمل میں غیر جانبدار رہے۔ وہ اپنا کوئی فیصلہ یا نظریہ مریض پر مسلط نہ کرے۔ وہ صرف جسم کی رہنمائی کو فالو کرتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے اور اسے کیسے حل کرنا ہے۔ صحیح۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ سٹریس صرف ایک بری فیلنگ یا سوچ کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ جسمانی، کیمیائی اور جذباتی عمل ہے جس کی جڑیں ہماری ارتقائی تاریخ میں، ہماری بائیولوجی میں اور ہمارے ذاتی زندگی کے تجربات میں بہت گہری ہیں۔ بالکل، ذہن اور جسم ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ہمارے جذبات ہمارے جسم کے ہر خلیے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور نیورو ایموشنل ٹیکنیک یا نیٹ جیسی جو اپروچز ہیں وہ اسی گہرے جسم دماغ کے تعلق کو تسلیم کرتی ہیں۔ وہ یہ مانتی ہیں کہ پرانے حل نہ ہونے والے جذباتی بوجھ ہماری صحت کو متاثر کر سکتے ہیں اور انہیں ریلیز کر کے صحت یابی کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ جی، NET ایک طریقہ فراہم کرتی ہے ان لاشعوری پھنسے ہوئے جذباتی گروہوں تک پہنچنے اور انہیں کھولنے کا، جن تک شاید عام بات چیت یا شعوری کوشش سے پہنچنا مشکل ہو۔ اور جیفرسن یونیورسٹی کی تحقیق نے تو اس کے اثرات کو دماغی سطح پر بھی دکھایا ہے۔ جی ہاں، جو اس کی سائنسی حیثیت کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ واقعی ایک دلچسپ اور امید افزا طریقہ لگتا ہے، خاص طور پر ان مسائل کے لیے جو طویل عرصے سے چل رہے ہوں اور جن کا کوئی واضح جسمانی سبب نہ مل رہا ہو۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے اپنے سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال، ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ آپ بھی ذرا غور کریں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بظاہر چھوٹا یا شاید بڑا، کوئی پرانا حل نہ ہونے والا جذباتی معاملہ
کوئی ایسی یاد، کوئی ایسا احساس ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کے اندر، آپ کے لاشعور میں اٹکا ہوا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پرانا بوجھ آپ کی آج کی صحت پر، آپ کے رویے پر، آپ کے فیصلوں پر یا آپ کے رشتوں پر انجانے میں ہی صحیح اثر انداز ہو رہا ہو؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کہیں کوئی پرانی گرہ ہماری آج کی زندگی کو تو نہیں الجھا رہی۔ جی، اس پر غور کرنا شاید مفید ہو۔ بہت شکریہ آپ کا اس تفصیلی اور دلچسپ گفتگو کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ سننے والوں کو بھی سٹریس اور اس سے نپٹنے کے اس نئے زاویے کے بارے میں جان کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔